ناظرین، مصری تاریخ فرعونوں کے ظلم و ستم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ زمانہ قدیم میں مصری صحراؤں کے مکین دیوتاؤں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ انتہائی عجیب رسم و رواج اور عقائد اس قوم کا حصہ تھے۔ مصری قوموں پر حکومت کرنے والے فراعین نے ماتحت لوگوں سے اپنی پوجا بھی کروائی۔ تاہم مصر کی اس اندھیری تاریخ میں ایک فرعون ایسا بھی گزرا جو جدت پسند تھا۔ تاریخ کے صفحات پر اسے رامسیس اعظم دی گریٹ رامسیس کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ فرعین مصر بادشاہوں کی سلطنت مصر، سوڈان، کنعان، اردن، شام، لبنان اور ترکی تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان ممالک پر وہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح تک حکومت کرتے رہے۔ انہی میں سے ایک جدت پسند بادشاہ رامسیس دوم تھا جسے رامسیس اعظم کا خطاب ملا۔ اس نے 66 سال تک حکومت کی اور 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حسب دستور اس کی میت حنوط کر کے دی ویلی آف کنگز کے احرام میں رکھی گئی، جسے 1881 میں نکال کر قاہرہ میوزیم کے گلاس چیمبر میں رکھا گیا۔ وہاں تمام ممیوں کی دیکھ بھال پر میڈیکل ڈاکٹرز کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بادشاہ کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے واپس کنعان کو ہجرت کی تھی، لیکن تورات، بائبل اور اسلامی کتابوں میں اختلافات پایا جاتا ہے، کیونکہ رامسیس دوم کے بعد مزید 11 فرعون رامسیس کے نام سے تخت نشین رہے۔ عربی کتابوں میں رامسیس کا ذکر عزیز مصر کے نام سے ہوا ہے۔ فرعین کے عہد حکومت میں مصری تہذیب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ فلکیات میں ستاروں کے مقام گردش و گرہن کے دوران یہ ریکارڈ کر چکے تھے۔ زراعت میں نہریں، اجناس، لگان، مال مویشی کی خرید و فروخت کا اندراج رجسٹروں میں کرتے تھے۔ شعبہ قانون میں زمین، جائیداد، نکاح، طلاق، وراثت کے ضابطے بنا چکے تھے۔ ریاضیات میں شمسی کیلنڈر ترتیب دے چکے تھے، جس میں 10 دن کا ہفتہ، 3 ہفتوں کا مہینہ اور 12 ماہ کا سال، اور اس میں 5 دن کا میلہ جمع کر کے 365 دن کا سال ہوتا تھا۔ انجینئرنگ میں اہرام مصر، ابو سمبل، ابو الہول جیسی یادگار تعمیرات کر چکے تھے، جن کی پیچیدہ انجینئرنگ کو جدید ماہرین بھی حل کرنے سے قاصر ہیں۔ میڈیکل سائنس میں علاج، معالجے اور سرجری کو اس عروج پر لے گئے تھے کہ ان کی ممیاں آج 5000 سال بعد بھی جدید انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں۔ مصر کے صدر انور سادات نے یونائٹڈ نیشنز کو ٹیلی گرام کیا کہ ہمارے ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق قاہرہ میوزیم میں رامسیس دوم کی صحت ٹھیک نہیں لگتی، ہماری مدد کی جائے۔ یونائٹڈ نیشنز نے یہ پیغام ترقی یافتہ ممالک کو بھیج دیا۔ اس پیغام پر فرانس کے صدر رویلری جسکارٹ نے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم مصر روانہ کر دی۔ ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹیم نے رپورٹ میں لکھا کہ رامسیس کو فنگس ہو گیا ہے اور اس کا علاج فرانس میں ممکن ہے۔ سفارتی تقاضے پورے کرنے کے لیے رامسیس دوم کا پاسپورٹ بنایا گیا اور طیارہ 26 ستمبر 1976 کو فرانس کے لیے پرواز کر گیا۔ رامسیس دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جو اپنی موت کے 3000 سال بعد ذاتی پاسپورٹ پر ذاتی علاج کے لیے افریقہ سے یورپ جدید ترین طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ فرانسیسی اخباروں نے ویلکم ٹو کنگ رامسیس دی گریٹ کی سرخیاں لگائیں۔ اسکولوں، کالجز میں چھٹی کر دی گئی۔ ایئرپورٹ پر فرانس کی نیوی اور ایئر فورس دستوں نے رامسیس کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایئرپورٹ سے ہسپتال تک عوام کے ہجوم نے گزرگاہوں پر استقبال کیا۔ چند ماہ زیر علاج رہنے کے بعد رامسیس صحت یاب ہو گئے۔ واپس قاہرہ ایئرپورٹ پر صدر انور سادات اور خاتون اول نے رامسیس دوم کا استقبال